نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بشنو عزم کیوں حکایت می کند وز جدائی شکایت می کند. مثنوی مولانا روم کا موضوع اسلامی تصوف ہے، اور اسلامی تصوف کی بنیاد اور اساس محبت الہی اور معیت ذاتی کے تصور پر ہے. اہل سلوک محبت کی راہ سے مقامات قرب طے کرتے ہیں. حضرت بابا گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کے 5 درجے ہیں. پہلا شریعت کہ رشتہ محبت پیام و کلام سے شروع ہوتا ہے. دوسرا طریقت یعنی شریعت پر راضی ہو جانا. تیسرا حقیقت یعنی مقصود کو پا لینا. چوتھا معرفت یعنی ہر شے میں اللہ کی تجلی افعالی کا مشاہدہ کرنا. 5واں مرتبہ محبت ہے. لوگ محبت کو آسان سمجھتے ہیں. حضرت مولانا رومی طرح طرح سے محبت کا درس دیتے ہیں. عاشقاً بررنج خویش و درد خویش بہر خوشنودی شاہ فرض خویش. میں اپنے درد و رنج پر عاشق ہوں، اور یہ صبر و تسلیم اپنے شاہ حقیقی کو راضی کرنے کے لیے اختیار کرتا ہوں. عاشق کو یقین ہو کہ وہ محبوب سے قریب ہو رہا ہے تو راہ کی تمام صعوبتیں اور تکلیفیں خوشی سے برداشت کرتا ہوا دوست کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے. ہر کجا شم میں بلا افروختن صد ہزار جان عاشق سوختن. محبوب نے جہاں محبت کے امتحان کا چراغ جلایا وہیں ہزاروں عاشقوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آپ پر سنگ باری جاری تھی. خون بہ بہ کر چپلوں پر جم رہا تھا. جبریل نے خدمات پیش کی. پہاڑوں کا موقع لایا. سور پھونکنے والا فرشتہ بھی اپنی مدد پیش کرنے لگا. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما میں تیری طرف راغب ہو جاؤں. میرا آقا مجھے امتحان گاہ میں دیکھ رہا ہے. میں اس کے سامنے اس کے لیے قربان ہو رہا ہوں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ قربان ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے خدا احسان تو اندر شمار مینا تانم بازبان صد ہزار من بخواب پاسوان من منچو طفلو حفظ جان
رومی نے مثنوی میں قرآن معارف اور احادیث کے معنی و مطالب جس طرح عارفانہ رنگ میں بیان فرمائے ہیں، اسی طرح دعا و مناجات پر بے شمار اشعار ارشاد فرمائے ہیں۔ اور علم تصوف میں دعا مناجات کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ تصوف اور سلوک کا اصل مقصد ذکر اللہ اور تعلق مع اللہ ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خاص تقرب حاصل ہوتا ہے۔ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے سوال کرنے والا قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ارشاد باری ہے کہ جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگے اور مجھ پر یقین کرے، امید ہے کہ وہ مقصد میں کامیاب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دعا بڑی عبادت ہے، اور فرمایا کہ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ دعا و مناجات کے آداب میں سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، پھر مدعا پیش کیا جائے۔ مولانا فرماتے ہیں، اے خدا سازندے عرش بری، شام را دادی تو زلف عنبری۔ اے اللہ، اے عرش عظیم کے خالق، آپ نے رات کو زلف عنبری کی طرح خوشبو عطا فرمائی ہے، اور آپ عرش عظیم کے خالق ہیں۔ رات کی تاریکی و تنہائی میں عاشقان الہی لذت و عبادت حاصل کرتے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر خداوند قدوس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک محبوب محب کی زلف معمر سے لطف اندوز ہو کر محبوب کا ہو رہتا ہے، اسی طرح اللہ سے محبت کرنے والے رات کی تاریکی و تنہائی میں خاص طور پر تہجد کے وقت اللہ کے تقدس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ غرض رات کے وقت عبادت میں خاص لذت نصیب ہوتی ہے اور بندے کو اللہ کا خاص تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت تقریباً 12 بجے رات کے بعد سے طلوع فجر قبل تک تہجد کا وقت ہے۔ 3-4 بجے رات عبادت میں ایک خاص کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت عبادت کرنے والے کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دیکھتا۔ مولانا آگے فرماتے ہیں، باشمع کافور اے کریم، کر دے نوشن طرز عقل سلیم۔ اے رب کریم، آپ نے دن کو شمع روشن بنایا، یعنی عالم کو آفتاب کی روشنی سے منور کر دیا ہے۔ اسی روشنی کی تاثیر سے سینکڑوں قسم کی روشنیاں مختلف رنگوں میں رنگ پھیلا رہی ہیں۔ یہ روشنی عقل سلیم سے بھی تیز تر ہے، کیونکہ عقل سلیم یعنی عقل صحیح تو استدلال و دلائل سے حقیقت اشیاء کا ادراک کرتی ہے، اور اللہ کے روشن کیے ہوئے دن میں ہر شے بالکل صاف بداحتاً نظر آتی ہے۔ عرش کی تخلیق اور رات و دن کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زبردست دلیل ہے۔ 18,000 عالم عرش کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور رات دن کا نظام ایک زمانہ ہے جس کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ رات و دن اور آسمانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی سب سے ظاہر اور سب سے عظیم نشانی ہے۔ اے خدا احسان تو اندر شمار، بینتانم با زبان 100,000۔ اے خدا، تیرے احسانات بے حد و بے شمار ہیں، اگر لاکھوں زبانیں بھی ہوں
تو ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. من باخواب و پاسبان من توئی من چو طفلو حفظ جان من توئی. میں سوتا ہوں اور تو میری حفاظت کرتا ہے. اے اللہ میں مثل بچے کی ہوں اور تو میری جان کی حفاظت کا ضامن ہے. آدمی رات کے وقت حالت نوم میں بے خبر ہوتا ہے. ہر قسم کے نقصان پہنچانے والے عناصر سے کون حفاظت کرتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے انسان پر مسلط ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ قدرت کا ایک مخفی نظام ہے جو انسانوں کی جان کی محافظت کرتا ہے. باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.